آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا اتنا پیچیدہ نظام ہے یہ بنا کیسے؟ ہم، مطلب کہانی تو بہت پرانی لگتی ہے، قدیم بندرگاہوں سے، بالکل، جہاں بحری جہازوں پر ایک طرح سے جوئے لگائے جاتے تھے۔ اور وہاں سے آج کے اس ڈیجیٹل دنیا تک جہاں الگوریدمز پلک جھپکتے میں اربوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ جی، کیونکہ اصل میں اسٹاک مارکیٹ امید، لالچ، خوف اور اعتماد کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو معلومات، افواہوں اور کبھی کبھی تو صرف وہم کو بھی ایک ٹھوس قیمت میں بدل دیتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم یونان سے۔ ہم، مجھے یہ تصور بہت ہی دلچسپ لگتا ہے کہ بحری جہازوں کے کپتان وہ اپنے سفر کے لیے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے تھے، ہم، اور سودا بڑا سیدھا تھا، جہاز واپس آ گیا تو سب کی چاندی۔ اور اگر ڈوب گیا تو سب کا پیسہ بھی ڈوب گیا۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ ایک جوا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ دو بہت اہم معاشی اصولوں کی بنیاد تھی۔ ایک تو سرمایہ اکٹھا کرنا، کیپٹل فارمیشن، جی، اور دوسرا خطرے کو تقسیم کرنا، یعنی رسک شیئرنگ۔ ہم، ایک شخص کے لیے پورا جہاز بھیجنا بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن جب 100 لوگ مل کر تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے، تو ہر ایک کا خطرہ کم ہو جاتا تھا۔ بالکل یہی اصول آج بھی اسٹاک مارکیٹ کی روح ہے۔ ہم، اور پھر 1600 کی دہائی میں ہالینڈ میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ہم، یہ وہ لمحہ تھا جہاں سٹاکس کا تصور ایک سفر کے جوئے سے نکل کر ایک مستقل کمپنی میں حصہ داری بن گیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اب سرمایہ کار کسی ایک سفر پر نہیں بلکہ پوری کمپنی کے مستقبل پر داؤں لگا رہے تھے۔ اچھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ کا پیسہ کسی ایک جہاز کے ساتھ ڈوب نہیں جائے گا۔ اسی سوچ نے حصوں یا شیئرز کو جنم دیا۔ یعنی کمپنی کی ملکیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ جی، جنہیں آپ کسی اور کو بیچ سکتے تھے۔ یہیں سے دنیا کی پہلی اسٹاک ایکسچینج وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ ہی افواہوں پر مبنی خرید و فروخت یعنی اسپیکولیشن کا جنون بھی شروع ہو گیا۔ اور اسی جنون کے ساتھ ظاہر ہے افراتفری اور دھوکہ دہی کا ایک طوفان بھی آیا ہوگا۔ بہت بڑا۔ 1700 کی دہائی میں پیرس اور لنڈن کی کہانیاں تو بالکل ناقابل یقین ہیں۔ جان لا جیسے لوگ، ہاں، جنہوں نے لوگوں کو امریکہ میں فرضی سونے کی کانوں کے خواب دکھائے اور سارے پیسے لوٹ لیے۔ اور لنڈن میں تو حد ہی ہو گئی تھی، کوئی ایسی ڈیوائس کے شیئرز بیچ رہا تھا جو مرغیوں کو بھیڑوں میں بدل سکتی تھی۔ واقعی یہ تو آج سننے میں بالکل مذاق لگتا ہے۔ لیکن یہ اس دور کے جنون کی بہترین مثال ہے کہ لوگ کسی بھی چیز میں پیسہ لگانے کو تیار تھے، چاہے وہ کتنی ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ان مارکیٹوں کی کوئی ساکھ نہیں تھی، کوئی ریگولیشن نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں، یہ مکمل طور پر غیر منظم تھی۔ دھوکہ دہی ایک عام بات تھی۔ اسی وجہ سے اسٹاک بروکرز کو جواری اور دھوکے باز سمجھا جاتا تھا۔ عام آدمی کا خیال تھا کہ یہ امیروں کا ایک کلب ہے جہاں وہ ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں۔ اچھا۔ اور جب مارکیٹ کریش ہوتی تو لوگ کہتے کہ اچھا ہوا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی دوران امریکہ میں وال سٹریٹ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، لیکن وہ بھی ایک عجیب طریقے سے کہانی ایک بٹن وڈ درخت سے شروع ہوتی ہے۔ جی، جس کے نیچے کچھ تاجر اکٹھے ہو کر بینکوں اور کانوں کے حصے نیلام کرتے تھے۔ ایک کھلا بازار تھا۔ لیکن پھر 1792 کا بٹن وڈ معاہدہ آیا۔ ہاں، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ 24 بڑے تاجروں نے آپس میں ایک خفیہ معاہدہ کر لیا۔ خفیہ؟ جی، اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو حکومتی مداخلت سے بچنا اور دوسرا نئے لوگوں کو اس منافع بخش کاروبار سے دور رکھنا۔ اچھا، تو یہ ایک کلب بن گیا۔ بالکل، اس نے وال سٹریٹ کو ایک کھلے بازار سے ایک مخصوص اور بند کلب میں بدل دیا۔ تجارت درخت کے نیچے سے اٹھ کر ٹونٹین کافی ہاؤس جیسے بند کمروں میں منتقل ہو گئی، جس سے عوام کے لیے شفافیت ختم ہو گئی۔ اور یہیں سے ہمیں وال سٹریٹ کی مشہور زبان ملتی ہے، بلز اور بیئرز۔ اور تاریخ میں شاید جے گولڈ سے بڑا کوئی بیئر نہیں گزرا، جسے وال سٹریٹ کا شیطان تک کہا جاتا تھا۔ جی، اس کی وہ جو شارٹ سیلنگ کی ٹیکنیک تھی۔ ہاں، لیکن گولڈ اسے ایک آرٹ کی طرح استعمال کرتا تھا۔ وہ دوسرے سرمایہ کاروں سے حصے ادھار لیتا اور انہیں فورن مارکیٹ میں بیچ دیتا۔ بالکل، پھر اپنے اخبار میں اس کمپنی کے بارے میں بری خبریں اور افواہیں چھاپ کر اس کی قیمت گرا دیتا۔ جب قیمت گر جاتی تو وہ وہی حصے سستے داموں واپس خرید کر اصل مالک کو لوٹا دیتا، اور جو فرق ہوتا وہ اس کا منافع تھا۔ یہ تو سیدھی سادی مارکیٹ مینیپولیشن ہے۔ بالکل،
और दिलचस्प बात यह है कि जे गोल्ड जिस तरह अपने अखबार को अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था, आज वही काम सोशल मीडिया पर फिनफ्लुएंसर्स, गुमनाम अकाउंट्स के जरिए कर रहे हैं। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन इंसानी नफ्सियात वही है। वही है। तो उस वक्त वॉल स्ट्रीट एक जंगल की तरह था जहां कोई उसूल नहीं थे, लेकिन क्या उसका कोई मुस्बत पहलू भी था? यकीनन, ये एक तजाद था। एक तरफ धोखाधड़ी उरूज पर थी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में रेलवे लाइनों का जाल बिछाने जैसे बड़े मंसूबों के लिए सरमाया भी इसी स्टॉक मार्केट से आ रहा था। अच्छा। उन मंसूबों के लिए इतने पैसों की जरूरत थी जो बैंक फराम नहीं कर सकते थे, तो मुल्क की तामीर भी इसी जंगल के जरिए हो रही थी। और फिर टेक्नोलॉजी ने आकर इस जंगल के उसूल बदल दिए। टेलीग्राफ की इजाद एक बहुत बड़ा कदम था। टेलीग्राफ ने फासले खत्म कर दिए। इससे पहले बॉस्टन, फ्लोरिडा सबकी अपनी छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस थीं, क्योंकि खबर पहुंचने में दिन लग जाते थे। तो टेलीग्राफ ने खबर को फौरी बना दिया। अब शिकागो में बैठा ब्रोकर भी न्यूयॉर्क की कीमतें उसी वक्त जान सकता था जब वहां तिजारत हो रही होती। इसने बाकी तमाम एक्सचेंजेस को गैरअहम बना दिया और सारी ताकत न्यूयॉर्क में मरकूज कर दी। और टेलीग्राफ के बाद स्टॉक टिकर आया, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। बिल्कुल, डाउ जोन्स ने पहली बार यह मुमकिन बनाया कि आप सिर्फ एक स्टॉक की कीमत देखने के बजाय पूरी मार्केट का मिजाज समझ सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी एक मरीज का बुखार चेक करने के बजाय पूरे शहर की सेहत का जायजा लिया जाए। इसने सरमायाकारों को तवील मुद्दती रुझानात को समझने में मदद की। लेकिन इस तमाम तरक्की के बावजूद तारीख का सबसे बड़ा बहरान आया। 1920 की दहाई में लोग एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे, कर्ज पर हिस्से खरीदना, जिसे बाइंग ऑन मार्जिन कहते हैं। बाइंग ऑन मार्जिन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1929 के क्रैश की बुनियादी वजह थी। फर्ज करें आप $100 का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी जेब से सिर्फ $10 देते और बाकी $90 कर्ज। जी, वो आपका ब्रोकर आपको कर्ज देता है। जब तक स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, आप बहुत तेजी से पैसा बना रहे हैं। आपने लगाए सिर्फ $10, लेकिन मुनाफा पूरे $100 पर हो रहा है। लेकिन अगर कीमत गिरने लगे तो आपका $10 का तहफ़्फ़ुज़ फौरन खत्म हो जाता है। अब आप ब्रोकर के $90 पर नुकसान में जा रहे हैं। ओह! इस वक्त ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल देता है, यानी वो आपसे मजीद नकद रकम का मुतालबा करता है ताकि उसका कर्ज महफूज रहे। और अगर आप ये रकम अदा नहीं कर पाते तो ब्रोकर आपके हिस्से जबरदस्ती बेच देता है ताकि अपना कर्ज वसूल कर सके। और अक्टूबर 1929 में लाखों लोग ये मार्जिन कॉल्स पूरी नहीं कर सके। जब मार्केट गिरी तो ब्रोकर्स ने हिस्से बेचना शुरू कर दिए। हर फरोख्त ने कीमत को मजीद गिराया, जिससे मजीद मार्जिन कॉल्स आईं। और मजीद फरोख्त हुई। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला बन गया। रिचर्ड विटनी ने बड़े बैंकों के साथ मिलकर मार्केट को बचाने की एक ड्रामाई कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। वो इस सैलाब के सामने एक छोटा सा बंद साबित हुए। और इस बहरान के नताइज तबाहकुन थे। डाउ जोन्स 89% तक गिर गया, यानी अगर आपके पास $100 थे तो अब सिर्फ $11 बचे थे। इसने अमेरिका को अजीम के साथ बाजारी यानी ग्रेट डिप्रेशन में धकेल दिया, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। और इसी बहरान के नतीजे में फिर सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस्लाहात की और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC बनाया गया। जी, SEC का मकसद वॉल स्ट्रीट को चोरों के अड्डे से एक काबिले एतबार जगह बनाना था। इसने कंपनियों को मजबूर किया कि वो अपनी माली हालत के बारे में सच बोलें और रिपोर्ट्स शाये करें। ब्रोकर्स को जवाबदाह बनाया और इनसाइडर ट्रेडिंग को गैर कानूनी करार दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या SEC के आने से धोखाधड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, या उसने सिर्फ अपनी शक्ल बदल ली और ज्यादा पेचीदा हो गई? ये एक बहुत अहम सवाल है। SEC ने यकीनी तौर पर छोटे और वाज़े धोखे खत्म कर दिए, लेकिन जैसा कि हमने 2008 के मालियाती बहरान में देखा, निज़ाम को धोखा देने के नए और कहीं ज्यादा पेचीदा तरीके ईजाद हो गए। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि रेगुलेशन हमेशा जिद्दत से एक कदम पीछे रहती है, चाहे वो मालियाती जिद्दत हो या धोखाधड़ी की। दूसरी जंग अजीम के बाद चार्ल्स मेरिल जैसे लोगों ने आम अमरीकियों को मार्केट में लाने की कोशिश की। उनका नारा था, अमेरिका में अपना हिस्सा खरीदें। हाँ, लेकिन इस जमहूरियत की एक कीमत थी। जैसे जैसे ट्रेडिंग का हुजूम बढ़ा, 1960 की दहाई में पेपर क्राइसिस आ गया।
وہ کیا تھا؟ روزانہ لاکھوں حصوں کا لین دین ہاتھ سے کاغذوں پر ہوتا تھا۔ کلرکوں پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ حساب کتاب نہیں رکھ پاتے تھے، اور کئی بروکریج کمپنیاں صرف اس وجہ سے دیوالیاں ہو گئیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کے کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اس بحران کو کمپیوٹرز نے حل کیا؟ جی، کمپیوٹرز نے سارے عمل کو خودکار بنا دیا۔ لیکن ٹیکنالوجی، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک دو دھاری تلوار ہے۔ 1987 کے کریش کی وجہ کمپیوٹرائزڈ پروگرام ٹریڈنگ بنی۔ بالکل، اس میں کمپیوٹرز کو پہلے سے پروگرام کیا گیا تھا کہ جیسے ہی قیمتیں ایک خاص سطح سے نیچے گرے، وہ خود بخود لاکھوں حصے بیچنا شروع کر دیں۔ تو جب مارکیٹ گرنا شروع ہوئی تو ان کمپیوٹرز نے فروخت کا ایک ایسا طوفان برپا کیا جس نے ایک ہی دن میں مارکیٹ کو 23% گرا دیا۔ انسانوں کے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹیکنالوجی نے مارکیٹوں کو عالمی سطح پر جوڑا بھی اور نئے خطرات بھی پیدا کیے۔ آئیے اب اسی کہانی کا پاکستانی باب دیکھتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX، جیسے کہ ہم اسے آج جانتے ہیں، 2016 میں 3 ایکسچینجز کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے انضمام سے بنی۔ لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، خاص طور پر کراچی اسٹاک ایکسچینج KSE کی، جو سپٹمبر 1947 میں پاکستان بننے کے صرف 1 مہینے بعد قائم ہو گئی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی کہ ایسی کو صفر سے شروع نہیں کرنا پڑا۔ اسے ایک تجربے کار برین ٹرسٹ ورثے میں ملا۔ مطلب وہ لوگ جو بامبے اور کلکتہ اسٹاک ایکسچینج کا تجربہ رکھتے تھے۔ جی، KSE کا آغاز بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا، صرف 5 لسٹڈ کمپنیوں اور تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کے سرمایہ کے ساتھ، اور تجارت اوپن آؤٹ کرائے سسٹم کے ذریعے ہوتی تھی۔ اس اوپن آؤٹ کرائے سسٹم کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر چلا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی ویسا ہی تھا؟ جی ہاں، بالکل ویسا ہی تھا۔ ایک پرجوش اور افراتفری کا ماحول، جہاں بروکرز ایک ٹریڈنگ پٹ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر چلا کر اور مخصوص ہاتھوں کے اشاروں سے سودے کرتے تھے۔ تو پھر کراچی آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم یعنی کیٹس آیا، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیٹس ایک انقلاب تھا۔ اس نے ٹریڈنگ کو اس شور شرابے والے پٹ سے نکال کر خاموش کمپیوٹر اسکرینوں پر منتقل کر دیا۔ اس سے نہ صرف رفتار اور کارکردگی بڑھی، بلکہ شفافیت بھی آئی۔ اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے مارکیٹ زیادہ قابل رسائی بن گئی۔ بالکل۔ اور پھر 2016 میں PSX کی تشکیل کے ساتھ ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا، ڈی میوچلائزیشن۔ یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکسچینج اب صرف بروکرز کی ملکیت اور جاگیر نہیں رہی۔ اچھا۔ اس سے پہلے بروکرز ہی ایکسچینج کے مالک تھے اور وہی اس میں تجارت بھی کرتے تھے۔ اس سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہوتا تھا۔ ڈی میوچلائزیشن نے ایکسچینج کی ملکیت کو ٹریڈنگ کے حقوق سے الگ کر دیا، اسے ایک کارپوریٹ ادارے میں بدل دیا، جس سے چھوٹے سرمایہ کار کا اعتماد بڑھتا ہے۔ جی، اور اسی اعتماد کی وجہ سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے بھی دلچسپی لی، خاص طور پر چینی کنسورشیم نے، جس نے 40% حصے خریدے، جس میں شنگھائی اور شینزین اسٹاک ایکسچینجز جیسے بڑے نام شامل تھے۔ بالکل۔ اس نے نہ صرف PSX کو سرمایہ فراہم کیا، بلکہ ٹیکنالوجی اور عالمی منڈیوں تک رسائی بھی دی۔ آج PSX کا ویژن صرف تجارت کا ایک پلیٹ فارم ہونا نہیں، بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک اہم انجن بننا ہے۔ لیکن پاکستان کی مارکیٹ بھی بحرانوں سے گزری ہے۔ 2008 کا عالمی بحران یہاں بھی محسوس کیا گیا تھا۔ بہت شدت سے، اور اس وقت KSE نے ایک بہت متنازع قدم اٹھایا۔ جب مارکیٹ تیزی سے گر رہی تھی تو ایکسچینج نے انڈیکس پر ایک فلور یا نچلی حد لگا دی، جس سے سٹاکس اس حد سے نیچے نہیں گر سکتے تھے۔ جی، اس کا مقصد سرمایہ کاروں کے نقصان کو روکنا تھا، لیکن اس نے مارکیٹ کو کئی مہینوں کے لیے تقریباً منجمد کر دیا، اور خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح مجروح کیا، جن کا پیسہ پھنس گیا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی ایک کیس سٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کا سفر انسانی فطرت، ٹیکنالوجی اور ریگولیشن کی ایک مسلسل کشمکش ہے۔ ہم نے قدیم یونان کے رسک شیئرنگ سے لے کر وال سٹریٹ کے ڈرامائی عروج و زوال اور آخر میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جدید تشکیل تک کا ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اور کلیدی نکتہ یہی ہے کہ سٹاک مارکیٹیں معیشت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور انسانی معاشرہ ارتقا پذیر ہوتا ہے، یہ مارکیٹیں بھی نئی شکلیں اختیار کرتی رہتی ہیں، نئے مواقع اور نئے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ بالکل۔
اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی نے مارکیٹوں کو پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے، کیا اس سے ایک ایسے بڑے کمپیوٹر سے چلنے والے بحران کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے جسے شاید انسان یا ریگولیٹر سمجھنے یا کنٹرول کرنے کا وقت ملنے سے پہلے ہی وہ پھیل جائے؟ یا پھر معلومات تک زیادہ رسائی اور شفافیت بالآخر ایک زیادہ مستحکم اور سمجھدار مارکیٹ کی طرف لے جائے گی؟ ایم آئی کیپٹل دیکھنے کا شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی تعلیمی ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔